بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے ایک حدیث مبارک پیش فرمائی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں کا کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اسلام کے ارکان ہیں۔ وہ 5 ارکان کیا ہے؟ وہ 5 رکن کیا ہے؟ وہ 5 فریضے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتلایا کہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دیں، کہ ہم یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، ہم کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہوئی پہلی شہادت۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شہادت دینا ہے، جو کہ دوسری شہادت ہے، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول۔ یہ پہلا رکن ہے، یہ ہم پر سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں۔ یہ ہوا پہلا۔ اور دوسرا رکن ہے نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا۔ ہر مسلمان پر ہر دن 5 نمازوں کا پڑھنا فرض ہے، رکن ہے۔ اگر 5 نمازوں کو نہ پڑھے، ایک بھی نماز کو چھوڑے، تو وہ گنہگار ہے۔ اور یہ واضح بات ہے کہ نمازیں فرض ہیں، لہذا اگر کوئی اس کے فرضیت کا منکر ہو جائے، اگر کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں، تو وہ کافر ہو جائے۔ نماز کا فرض ہونا، اس کا علم، نماز کا فرض ہونا، یہ جاننا ضروری ہے، اور نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کو ادا نہ کرے تو مسلمان گنہگار ہو جائے۔ اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا کب فرض ہے؟ جب انسان کے پاس نصاب کے بقدر مال جمع ہو جائے۔ نصاب کے متعلق انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، البتہ اتنا جان لینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جبکہ اتنی مقدار مال جمع ہو جائے جتنی مقدار شریعت نے بتلائی ہے۔ جب اتنا مال جمع ہو جائے، جب اتنا مال جمع ہو جائے تو انسان پر، مسلمان پر
اس کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض. چوتھا فریضہ ہے حج ادا. اور حج بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. حج بھی اس مسلمان پر فرض ہے جس کے اندر اس کی استطاعت، جس کے اندر حج کے سفر کرنے کی استطاعت. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بیان آگے کیا جائے. البتہ 4 رکن ہو گئے: شہادتین، اللہ کے معبود ہونا، اللہ کے معبود ہونے کا شہادت، اللہ کے معبود ہونے کی شہادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہونے کی شہادت. نمبر 2 نماز ادا کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا. اور 5واں رکن ہے، حدیث کے ترتیب کے اعتبار سے 5واں رکن ہے روزہ رکھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. لہذا تمام مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے. اور موقع محل کے اعتبار سے مجھے اس وقت میں حدیث کے اعتبار سے جو آخری رکن ہے، یعنی رمضان شریف کے روزے رکھنا، اس کے متعلق سب سے پہلے بیان کر دینا مناسب لگ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ اور اگلا مہینہ رمضان. لہذا ابھی رمضان کے احکام کو بیان کر دینا زیادہ مناسب لگ رہا ہے. اس لیے رمضان کے متعلق بتلاتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے جو حدیث شریف میں مذکور ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے. اب انشاءاللہ صوم رمضان کے روزے رکھنے کے متعلق جتنے احکام ہیں، جتنے احکام کو جاننا ضروری ہے، جتنے چیزوں کا جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کے متعلق انشاءاللہ چند بابوں میں، چند پارٹس میں انشاءاللہ ہم روزے کے بیان کو مکمل کریں گے. وہ چند باب کو ابھی اجمالاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. سب سے پہلا باب ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا کب فرض ہوتا ہے. ابھی آج رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض نہیں، لہذا اس کے متعلق پہلا باب ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا کب فرض. اور انشاءاللہ دوسرا باب یہ ہے، انشاءاللہ دوسرے باب میں یہ بتلائیں گے کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض، یعنی کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہے. اور تیسرے نمبر پر روزے کے ارکان کیا ہے، روزے میں کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں کا نہ کرنا ضروری ہے. تیسرے باب میں ہم اس کے متعلق سنیں گے انشاءاللہ. اور باب نمبر 4، چوتھے باب میں انشاءاللہ ان چیزوں کے متعلق ہم بیان کریں گے، ان چیزوں کے متعلق ہم بات کریں گے جن چیزوں کا رہنا، جن چیزوں کا ہونا روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے.
جن چیزوں کا نہ ہونا روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، ان دو چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ چوتھے باب میں سماعت فرما۔ اب اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلا باب یعنی رمضان شریف کے روزے کب فرض ہوتے ہیں اس کے متعلق بتلائیں گے، تو رمضان شریف کے روزے دو چیزوں سے فرض ہو جاتے ہیں، دو چیزوں کے ہونے سے فرض ہو جاتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس مہینے میں ہم ابھی ہیں یعنی شعبان کا مہینہ، اگر شعبان کا مہینہ پورا مکمل ہو جائے یعنی 30 دن مکمل ہو جائیں تو 30 دن کے بعد کے دن رمضان کا روزہ فرض، لہذا 30 دن کے بعد کے دن تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہوئی پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے کہ شعبان کے 29 دن ہو گئے، 29ویں دن کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر آج 29واں شعبان ہے تو آج کے رات یعنی آج مغرب کے بعد غروب شمس کے بعد اگر چاند نظر آ جائے تو کل سے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ 29 شعبان کے بعد رمضان کا چاند رات میں نظر آ جائے تو رمضان شریف کے روزے کل سے فرض ہو جائیں۔ تو یہ ہوئے دو چیز۔ اب اگر 30 شعبان ہو گئے، 30 دن شعبان کے گزر چکے تو ابھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے دن سے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر دوسری صورت ہے یعنی 29 شعبان ہو، 29 شعبان کے بعد کی رات یعنی مثال کے طور پر آج 29 شعبان ہے تو آج کی رات اگر چاند نظر آ جائے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے چاند کو دیکھا ہے اور دوسرے لوگ، اور دوسرا ٹائپ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے چاند کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ، ایک چاند کو دیکھنے والے، ایک چاند کو نہ دیکھنے والے۔ کیا سمجھو ان کو نہیں دکھا؟ ابھی اگر پہلی صورت ہے یعنی جنہوں نے چاند کو دیکھا ہے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے چاند، تو ان لوگوں پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اب وہ اگرچہ قاضی نے حکم نہ دیا ہو دوسرے لوگ روزہ نہ رکھے، جن لوگوں نے چاند کو دیکھا ہے ان پر روزہ رکھنا ضروری۔ اب چلتے ہیں دوسرے قسم کے لوگوں کی طرف، یعنی جن لوگوں نے چاند کو بذات خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو جن لوگوں نے اپنے آنکھوں سے چاند کو نہیں دیکھا ہے، اگر قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کل سے رمضان ہے تو ان پر بھی رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو جائے، اس لیے کہ قاضی ایسے ہی نہیں کہہ دیتا بلکہ قاضی کے پاس جا کے گواہی دینی رہتی ہے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، لہذا وہ اس اعتبار سے ہی حکم دے گا کہ کل رمضان۔ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ جن لوگوں نے چاند کو نہیں دیکھا ہے ان لوگوں، وہ تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔
جن لوگوں نے چاند کو نہیں دیکھا ہے ان کی بھی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ لوگ جنہوں نے قاضی سے خبر کو سنی ہے کہ کل سے روزہ فرض ہے، تو ان لوگوں پر کل سے روزہ فرض ہے. دوسرے قسم کے لوگ ایسے لوگوں سے یا ایسے شخص سے ان لوگوں نے یہ سنا ہو کہ میں نے چاند دیکھا ہے، جس کے متعلق سننے والے کو یہ اطمینان ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے چاند کو دیکھا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا گنہگار ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ دل میں یقین ہو کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے، تو ان لوگوں پر بھی یہ اطمینان ہو کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، تو ان لوگوں پر بھی جنہوں نے سنا ہے روزہ فرض ہو جائے. یہ ہو گئی دوسری صورت. تیسری صورت ہے کہ سننے والا کئی لوگوں سے سنے کہ چاند دیکھا گیا ہے، چاند کو دیکھ لیا گیا ہے، اور اتنے لوگ اس کے متعلق کہیں جن سب کا کسی جھوٹ پر متفق ہو جانا دشوار، متفق ہو جانا مشکل ہو، ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی ایک شخص کسی چیز کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے یہ موبائل کو خریدا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ موبائل کو خریدا، ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. اگر 4 لوگ مل کے کہیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب مل کے جھوٹ کہہ رہا ہوں. لیکن 100-200 لوگ ایک ہی چیز کو کہیں اور ایسے ہو کہ وہ سب ایک جھوٹ پر متفق ہو جائیں، یہ سب مل کر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ممکن بات نہیں ہے، یہ تھوڑا مشکل. لہذا اگر اتنے لوگوں سے یہ بات سن لے کہ چاند کو دیکھا گیا ہے، تو بھی سننے والے پر یہ روزہ رکھنا فرض ہو جائے، رمضان شریف کے روزہ رکھنا اس پر بھی فرض ہو جائے گا. یہ ہو گئی 3 صورتیں جن میں چاند نہ دیکھنے والے پر بھی روزہ فرض ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہوئے چند مسئلے بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر ابھی ایک شہر میں چاند کو دیکھا گیا، ایک شہر میں چاند کو دیکھا گیا یا ایک علاقے میں چاند کو دیکھا گیا، تو اب اس علاقے والوں پر، ان لوگوں پر جو اس علاقے میں رہتے ہیں، ان پر تو روزہ رکھنا فرض ہو چکا. اب کیا دوسرے شہر والے جو قریب میں ہیں، دوسرے شہر والے جو آس پاس میں ہیں، کیا ان لوگوں پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے جن لوگوں نے چاند کو نہیں دیکھا ہے؟ جن علاقے کے لوگوں نے چاند کو نہیں دیکھا ہے لیکن چاند کو دیکھنے کے لوگوں کے قریب میں رہتے ہیں، کہ قریب کے شہر میں رہتے ہیں، تو کیا ان لوگوں پر بھی فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ 2 علاقے دیکھا گیا ہے جس میں چاند کو نہیں دیکھا گیا، اگر ان دونوں علاقوں میں سن سیٹ، سن رائز، طلوع آفتاب، طلوع شمس، غروب شمس وغیرہ کے اوقات سیم ہیں، یکساں ہیں، تو اگر ایک علاقے میں دیکھا گیا تو دوسرے علاقے میں بھی رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے، یعنی سن سیٹ، سن رائز، طلوع آفتاب، غروب آفتاب کے اوقات میں چینجز ہے،
دونوں متفق نہیں ہیں، دونوں یکساں نہیں ہیں، کسی میں 6:45 کو سن رائز ہو رہا ہے تو کسی میں 6:50 کو سن رائز ہو رہا ہے. تو اگر ایسا چینجنگ ہے، ایسا ڈفرینس ہے، تو ایک شہر میں دیکھنے سے دوسرے شہر میں روزہ فرض نہیں ہوگا. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شہر میں مثال کے طور پر آج روزہ شروع ہوا اور دوسرے شہر میں کل روزہ شروع، ابھی آج کل کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مشہور ہے کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے روزہ شروع ہوتا ہے، ہندوستان میں ایک دن بعد میں روزہ شروع ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص سعودیہ میں روزہ رمضان شروع کرے، سعودیہ میں رمضان شروع کرے اور اس کے بعد دوران رمضان ہندوستان میں آ جائے، تو ہندوستان کے اعتبار سے وہ روزے کا اختتام، چاہے اس کا 31واں روزہ بھی ہو جائے، 31واں روزہ رکھے گا. اس کے بعد کے دن عید منا. 30 روزے ہو گئے اس لیے اگلے دن روزہ نہیں رکھے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ ہندوستان میں ہے تو ہندوستان پر جو حکم ہے، ہندوستان کے لوگوں پر جو حکم ہے وہ اس پر بھی لاگو ہوگا. ہندوستان کے لوگوں کو ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم ہے تو اس پر بھی ایک دن اور روزہ رکھنا ضروری ہے. اور اگر برعکس صورت ہو، یعنی ہندوستان میں اس نے روزہ رکھنا شروع کیا سعودیہ کے ایک دن کے بعد، اور اس نے سفر کر کے سعودیہ گیا رمضان کے دوران، تو ابھی سعودیہ میں ایک دن پہلے روزہ شروع ہوا، تو اس نے سعودیہ کے اعتبار سے ایک دن روزہ کم رکھا ہے. اس لیے سعودیہ میں عید منانے کے بعد، سعودیہ میں عید کے دن تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. عید کے دن عید منائے گا، اس کے بعد میں ایک دن کا قضا، ایک دن کے روزے کا قضا کرے گا. یہ ہو گئی دو صورت سفر کرنے. مثلا ہمارے مثال کے اعتبار سے ایک سعودیہ سے ہندوستان کا سفر کیا تو ہندوستان کے اعتبار سے روزے رکھے گا. اگر ہندوستان سے سعودیہ کا سفر کیا تو سعودیہ کے اعتبار سے اس نے چونکہ ایک روزہ کم رکھا ہے اس لیے ایک روزے کا قضا کرے گا. اور اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ عید کے دن، مثال کے طور پر سعودیہ میں اس نے عید منایا، عید کی نماز پڑھ کر اس نے فلائٹ میں ہندوستان کا سفر کیا. کبھی ہندوستان آ کے پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ہندوستان میں روزے دار ہیں، اب تک افطاری نہیں کیے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جب تک ہندوستان کے لوگ روزے سے افطاری نہ کر لیں تب تک وہ بھی مفطرات صوم سے دور رہے، ان چیزوں سے دور رہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے دار جیسا رہے. لہذا آج کے اس ویڈیو کا اجمالی بیان یوں ہے کہ روزہ فرض ہوتا ہے 30 شعبان کے بعد یا 29 شعبان کے بعد. اگر رات میں چاند نظر آ جائے تو فرض ہو جاتا ہے اگلے دن کا روزہ رکھنا. اور چاند دیکھنے کے متعلق دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور جنہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے ان پر 3 صورتوں میں روزہ رکھنا فرض ہے. ایک قاضی نے حکم دیا ہو، دوسرا ان لوگوں نے ایسے شخص سے بات سنی ہو جس کا سچا ہونا ان کے دل میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں سے سنا ہو جن سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. یہ 3 صورت، اور اس کے بعد 3 مسائل بیان کیے گئے. ایک تو سفر کے متعلق بیان کیا گیا 3 صورتیں،
کہ ہندوستان سے سعودیہ گیا تو کیا ہے، سعودیہ سے ہندوستان آیا تو کیا ہے، سعودیہ سے ہندوستان آیا تو ہندوستان کے اعتبار سے روزے مکمل کرے گا، ہندوستان سے سعودیہ گیا تو اگر سعودیہ کے اعتبار سے ایک روزہ اس نے کم رکھا ہے تو ایک روزے کی قضا کرے گا، اگر عید کے دن سفر کر کے کسی ایسے شہر کو جائے جہاں پہ اب تک روزے مکمل نہیں ہوئے ہیں تو روزے دار جیسے رہے گا۔ اور ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر دو شہر ایسے ہوں جہاں پہ سن رائز سن سیٹ ایک ہی وقت میں ہو تو ایک شہر میں چاند دیکھنے سے دوسرے شہر میں بھی روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہاں پہ روزہ رکھنا فرض نہ ہوگا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کن لوگوں پر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔